بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 172 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 137 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں حدیث جنود عقل و جہل کا تکملہ اور تتمہ ذکر ہوا ہے۔ متعلقہ مفاہیم قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے، جبکہ اس درس میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تعلیم کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں گے۔ حدیث کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ جماعت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن الحسن بن علی بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ العباد بکنہ عقلہ قط وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ تو اس روایت کو کافی کے ایک دوسرے حصے روضہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، اسی طرح محاسن عمالی صدوق اور تحف العقول اور توحید صدوق میں، اور بعد میں وافی اور بحار میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک اس میں آنے والی لغات کا تعلق ہے تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کی سند کی تحقیق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں شروع میں جماعت من اصحابنا یہ عدہ کلینی کی طرح مختلف سندوں میں ذکر ہوا ہے۔ پہلی حدیث میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اسی طرح اس میں احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، جن کی تفصیل حدیث اول میں ذکر ہو چکی ہے۔ حسن بن علی بن فضال ثقہ جلیل ہیں، حدیث نمبر 4 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس میں ایک تعبیر ہے بعض اصحابنا، تو اس کی وجہ سے یہ روایت مرسلہ ہو جاتی ہے۔ لیکن مرسلہ روایات کے متعلق تفصیلی مباحث ہیں اور بہت زیادہ اقوال ہیں۔ جناب علامہ عاصم موسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوث ویر میں رجال میں ایک باس میں 15 تک اقوال ناقل فرمائے ہیں۔ تو ایک ان میں سے قول یہ ہوتا ہے کہ ابن فضال کی جو مرسلہ روایات ہوتی ہیں، اس خاندان والوں کی جو مرسلہ روایات ہوتی ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں، چونکہ ان کے بارے میں ایک روایت آئی ہے خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، لیکن یہ نظریہ ثابت نہیں ہے۔ محقق رجالی علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز اول تو اس روایت کی سند نہیں ہے جس کے ذریعے استناد کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس سے وہ مطلب بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ابن فضال کے خاندان کے تمام لوگوں کی جو مرسلہ روایات ہیں وہ بھی معتبر بن جائیں۔ اب اس حدیث کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز بندوں سے اپنی عقل کی حقیقت کے مطابق کلام نہیں فرمایا، نیز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کی مقدار کے مطابق گفتگو کریں۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو ان کی شرح اصول کافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں اصل مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں سے اپنی عقل و معرفت کی پوری حقیقت کے مطابق گفتگو نہیں کی، بلکہ لوگوں کی استعداد اور لیاقت کے مطابق گفتگو فرمائی۔ ملا صدرہ اسی حقیقت کو کئی فلسفی، عرفانی اور تربیتی زاویوں سے سمجھاتے ہیں۔ کنہ عقل کیا ہے؟ پہلے الکلام کا معنی بیان کیا ہے اور اس کے بعد کنہ عقل کی حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ کنہ کی 3 تعریفیں ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت شیء، کسی چیز کا وہ باطن جو اس کی اصل ماہیت ہوتی ہے۔ نہایت الشیء، حقیقت کا کمالی نقطہ۔ وقت اور حد، وہ حد جہاں حقیقت مکمل طور پر روشن ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی معرفت الہیہ و حقائق ایمانیہ کا جو کنہ اور باطن تھا، انسان
انسان اسے برداشت نہ کر سکتا تھا، لہذا انہیں امثال، تشبیہوں اور رموز میں سمجھایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، العنکبوت آیت 43، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھتے مگر جو علم و معرفت رکھتے ہیں۔ فرمایا عباد سے مراد کیا ہے، یہاں عباد سے مراد تمام انسان نہیں بلکہ جمہور الناس یعنی عام لوگ ہیں۔ بظاہر عموم میں سب داخل ہیں مگر یقیناً ان میں وہ اعلیٰ درجات معرفت پر فائز لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں۔ فرمایا علی علیہ السلام نفس پیغمبر ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ علم نبوی کا باب صرف امام علی علیہ السلام ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے ذریعے نص قائم فرمائی نبی اکرم نے، یعنی رسول کی وہ حقیقت معرفت جس سے عام لوگ محروم تھے، علی علیہ السلام پوری طرح اس کے حامل تھے۔ اس مطلب کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ بَثَّ الْعُلُومِ وَالْحَقَائِقِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا مَذْمُومٌ فِي الطَّرَائِقِ كُلِّهَا وَلِهَذَا كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الْحُكَمَاءِ يَرْمُزُونَ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي كَلَامِهِمْ وَيَمْنَعُونَ تَسْرِيبَهَا حَذْرًا عَنِ الْإِذَاعَةِ لِئَلَّا يَقَعَ بِيَدِ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَكُونُ كَتَعْلِيقِ الدُّرِّ فِي أَعْنَاقِ الْخَنَازِيرِ۔ حکمت عام لوگوں کو نہیں دی جاتی، یہ وہ بنیادی تربیتی نکتہ ہے جو اللہ صدرہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ الف، حکمت کی اشاعت غیر اہل میں مذموم ہے۔ اہل معرفت ہمیشہ حقائق کو رموز و اشارات میں بیان کرتے رہے تاکہ غیر اہل کے ہاتھ نہ لگ جائے، لوگ حقیقت کا انکار نہ کریں، حکمت کی توہین نہ ہو۔ اس لیے حکیم لوگ رمز و استعارہ کا طریقہ اپناتے تھے۔ مثال ابن سیرین کا خواب، لہذا لما جاء رجل الى ابن سیرین وقال رأیت فی المنام کأنی اعلق الدر فی اعناق الخنازیر فقال انک تعلم الحکمہ غیر اہلہا کان کما قالہ۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنازیر کے گلے میں موتی ڈال رہا ہے۔ ابن سیرین سے پوچھا تو فرمایا تو حکمت نا اہل لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی حکمت کی بے قدری کرتا ہے۔ قد تواردت بذلک الانذارات النبویہ والتحذیرات الامامیہ، احادیث نبوی اور احادیث معصومین سے بھی اس کی تائید موجود ہے کہ غیر اہل کو حکمت نہیں پہنچنی چاہیے۔ کئی نصوص پیش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے لا تؤتوا الحکمت غیر اہلہا فتضلوها ولا تمنعوا اہلہا فتظلموها، کہ حکمت و دانائی کی باتیں غیر اہل کو نہ دو کہ ان کو گمراہ کرو گے، اور اہل و لائق لوگوں سے اس کو منع نہ کرو گے کہ ان پر ظلم کرو گے۔ اسی طرح فرمان ہے ان من العلم کہیئۃ المکنون لا يعلمه الا العلماء باللہ فاذا نطقوا به لم ينکرہ الا اہل العزت باللہ، کہ علم میں سے کچھ مکنون و خزانہ ہوتا ہے جن کو سوائے اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگوں کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان بھی پیش کیا ہے، فرمایا انہا ہنا لعلما جما لو وجدت لہا حملا، کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس میں علم کا خزانہ اور ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کے حاملین اور اس کے لائق لوگ مل جاتے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عیر اقواما بالعذاء فی قولہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں راز کو فاش کرنے والے اور حکمت کے اسرار کو فاش کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْإِذَاعَ، فرمایا اسرار حکمت کو فاش نہ کرو۔ نیز آپ کا فرمان ہے من اذاع علینا حدیثنا فہو بمنزلۃ من جحد حقنا، کہ جو ہماری احادیث کے راز کو فاش کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جو ہمارے حق کا منکر ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا افشاء سر ربوبیہ کفر، کہ اسرار ربوبیت کو فاش کرنا کفر ہے۔ بعض نے فرمایا حق الاسرار صونھا عن الاغیار، راز کا حق یہ ہے کہ اسے لیاقت نہ رکھنے والے لوگوں سے چھپایا جائے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی سب سے پہلے کن کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔ کن یعنی نہایت، حقیقت
معرفت کا وہ نقطہ جہاں معرفت اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے۔ کون حقیقت شے فی نفسہ، یعنی وہ ماہیت جو شے کو وہی بناتی ہے، لا یقتنعہ الوصف، یعنی کوئی وصف حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کا کون ہے، یعنی اس کی اصل حقیقت اور آخری حد انسانی عقلوں سے بالاتر ہے۔ فیہ اشارہ الی کمال عقلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہ نور ربانی لا یدانیہ شیء من العقول۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کو نور ربانی قرار دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر ایک روحانی اور فلسفی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی عقل نور ربانی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح جیسے سورج، چاند، ستارہ، چراغ، جگنو، یہ سب نور ہیں مگر درجات میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ اسی طرح سب عقل نور ہیں مگر عقل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ، اکمل اور بلند ترین تجلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے کے حامل ہیں جس کے قریب بھی انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا وَهُوَ مظہر للحقائق والمعارف الالہیہ ومعدن للاسرار والعلوم الربانیہ ومدرک لما یعجز عن ادراکہ عقول البشر ویقف دون الوصول الیہ الفکر والنظر۔ نبی کی عقل حقائق الہی کا معدن ہے، آپ معارف الہیہ کا مظہر ہیں، علوم ربانی کا معدن و مرکز ہیں۔ وہ حقائق درک فرماتے ہیں جن تک عام انسانوں کی فکر، فلسفیانہ نظر، عقلی تدبر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عام لوگوں سے اپنی معرفت کے کمال اور اپنی عقل کی کنہ پر گفتگو نہیں فرمائی۔ فلذلك ما كلم العباد ابدا بحقیقت ما عرفہ ونہایت ما بلغہ لئلا يقعوا في الحیرہ۔ کیوں؟ اگر پوری حقیقت بیان کرتے تو عوام حیرت میں پڑ جاتے، سمجھ نہ پاتے، گمراہی اور بے راہ روی جنم لیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد حیرت و پریشانی کو دور کرنا تھا، نہ کہ بڑھانا۔ یعنی اگر اس طرح کلام فرماتے تو ناقض غرض لازم آتا تھا، چونکہ آپ کو جس حکمت کے تحت بھیجا گیا تھا وہ ختم ہو جاتی۔ حکمت نااہلوں کو دینا فضول اور خلاف حکمت ہے۔ چونکہ کلام کی غرض سمجھانا ہوتا ہے تو حکیم چونکہ بلند معرفت پر فائز ہوتا ہے تو وہ ایسا کلام نہیں کرنا چاہتا جس تک عام لوگوں کا فہم اور شعور نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے حکماء اپنی حکمت اور دانائی کی باتوں کو نااہل لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ ملا صالح دو بڑے اصول دیتے ہیں۔ گفتگو کا مقصد تفہیم ہے، اگر مخاطب سمجھ ہی نہ سکے تو پھر گفتگو عبث ہے، حکمت ضائع ہو جاتی ہے، اور حکیم کا کام عبث نہیں ہوتا۔ دوم، حکماء کی وصیت کیا ہے؟ حکمت کو غیر اہل سے چھپاؤ۔ اس لیے تمام حکیم کہتے ہیں حکمت کو نااہل سے بچاؤ، اسے صرف اہل تک پہنچاؤ۔ ملا صالح اس کی تائید میں حدیث لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکمت جاہلوں کو نہ دو کہ تم اس پر ظلم کرو گے، اور اہل حکمت سے نہ روکو کہ اس پر ظلم کرو گے۔ شیخ رئیس بو علی سینا نے اول اشارات میں فرمایا انا اعید وصیتی واکرر التماسی ان یظن بما یشتمل علیہ هذه الاجزاء کل ظن علی بل لا یوجد فیہ ما اشترطہ فی آخر هذه الاشارات، کہ میں تکرار کے ساتھ یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ اجزاء اور یہ حکمت پارے ان کو نہ دیے جائیں جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتے جن کو آخر کتاب میں ذکر کروں گا۔ اور آخر کتاب میں ومنع فی آخر الکتاب من تعلیم الحکمہ لطائفتین، دو گروہوں کو حکمہ کی تعلیم دینے سے منع فرمایا۔ الاولی الجاہلین المبتذلین ومن لم یرزق الفطن الوقادہ، کہ ان جاہلین کو حکمت کی تعلیم نہ دی جائے کہ جو مبتذل ہیں اور ذہانت کافی نہیں رکھتے۔ الثانیہ ملحدۃ هذه المتفلسفہ وہمجہم، اور وہ لوگ جو روپ تو دھارتے ہیں کہ ہم فہم و فراست رکھتے ہیں لیکن الحاد اور انکار کی روش پر قائم ہوتے ہیں۔ فرمایا فإن أضعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا۔ جناب ملا صالح نے یہاں پر ایک استثناء بھی بیان فرمایا ہے، وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِبَادِ أَكْثَرُهُمْ فَإِنَّ نَعْلَمْ قَطْعًا أَنَّ عَلِيًّا نَفْسَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْمُبَاهَلَةِ وَغَيْرُهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ۔ العباد سے مراد کون ہے؟
فرمایا علی اس عموم میں داخل نہیں، کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام نفس پیغمبر ہیں، آیت مباہلہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو وہ سب سکھایا جو کائنات میں ہونے والا تھا، دنیا آخرت غیب حقائق، لہذا آپ نے جہاں عام لوگوں سے کنہ عقل چھپایا وہاں علی علیہ السلام کے لیے پورا دروازہ کھول دیا۔ روایت کے آخر میں ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ، یعنی انبیاء کو حکم ہے کہ تعلیم و تربیت میں لوگوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں، علی قدر ما تدرکہ عقولہم من المعارف والحقائق وغیرہا، لأن الحکیم النحریر یراعی فی تعلیم العقول الناقصہ المتحیر فی تیہ الضلالہ والنفوس المنکدرہ برین الغوایا۔ انسانوں کی عقلیں مختلف درجوں میں ہیں، ان کی اخلاقی اور روحانی حالتیں بھی مختلف ہیں، لہذا انبیاء کی ذمہ داری ہے کمزور عقلوں کو آہستہ آہستہ بلند فرمائیں، اخلاق کی اصلاح کریں، نفوس کو پاک کریں، ذہنوں سے وہم و جہل کا غبار دور کریں، مطالب کو کبھی مثالوں میں بیان کریں۔ اس کے لیے آیت سے بھی استفادہ کی تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، گویا کہ جیسے ایک ماہر معلم اپنے شاگردوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے مثالوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح انبیاء بھی معلم ربانی ہیں تو انہیں بھی اپنے شاگردوں اور ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس بات کے متعلق جناب ملا شعرانی کا بھی ایک حاشیہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یدرک ارباب العقول الکاملہ فضلا عن الانبیاء امورا لا يمكن تعلیمها لعامة الناس بوجہ اصلا لعدم استعدادهم لفهمها فیجب علیہم تخصیص تعلیمها بمن یجدون فیہ استعدادا تاما۔ کامل عقل والے لوگ ایسے حقائق کو سمجھتے ہیں جو عوام کے لیے ناقابل فہم ہیں، تو اس صورت میں ان کو ایسے لائق اور باعث اعداد لوگوں کو وہ حقائق پہنچانے چاہیے جو اس کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہوں، ورنہ اس سے بہت سے فتنے اور فسادات اور اختلافات جنم لیتے ہیں۔ تو کچھ حقائق عوام کو مثالوں اور قریب الفہم تشبیہوں میں سمجھائے جاتے ہیں۔ عوام کے فہم کی سب سے بڑی آفت عادات، اوہام اور توہمات ہیں، اس کی انہوں نے فلسفیانہ مثال دی ہے۔ عوام حادث زمانی اور حادث ذاتی میں فرق نہیں جانتے۔ اسی طرح عوام اللہ کے متعلق دو متضاد غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ جب کہا جائے اللہ فاعل بالاختیار ہے تو عوام کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے جیسے انسان مختار ہے لیکن عاجز ہے، شاید وہ بھی ناقص فاعل ہو، یا جب کہا جائے کہ وہ علت تامہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں علت تامہ تو مجبور ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر بھی بعض مثالیں انہوں نے اپنے کلام میں پیش کی ہیں۔ علامہ حلی نے فرمایا شرح تجرید میں کہ اعادہ معدوم محال اور ممتنع ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معاد قیامت کے انکار کے مترادف ہے، حالانکہ ان کی مراد یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے احتیاج ممکن حدوث کی وجہ سے نہیں بلکہ امکان کی وجہ سے ہے، عوام اس جملے کو سن کر خدا کے ساتھ نسبتیں غلط بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بعض فقہی مثالیں بھی دی ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں جن کو بیان کیا جائے تو اس سے غلط استفادہ کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو پیش کرنے سے پہلے اس کے مقدمات کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم انبیاء کی حقیقت کو بیان کیا گیا، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ نبوت ایک ایسا آفتاب ہے جس کی روشنی زمین والوں تک اسی قدر آتی ہے جتنی آنکھیں دیکھنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ آفتاب اپنی روشنی کم نہیں کرتا، دیکھنے والے اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے دیگر قرآنی شواہد بھی موجود ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اگرچہ قرآن حقیقت مطلق ہے مگر اسے تدریج سے نازل کیا گیا، حقیقت کے کمال کو ایک بارگی ظاہر نہ کیا گیا تاکہ عقل انسانی تحمل کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے، تو ہدایت بھی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ عوام اور خواص کے لیے خطاب الگ ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خطابات مختلف ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم، رسول کا وظیفہ وضاحت باریک حقیقت کا ذکر کم ہے۔ رسول قوم کی زبان، اسلوب، سمجھ، معاشرت اور عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تبیین اسی وقت ممکن ہے
جب فہم مخاطب کا لحاظ ہو۔ اسی طرح احادیث میں ہے ان حدیثنا صعب مستصعب، ہمارا علم سخت مشکل ہے جو ہر ایک کے لیے آسان نہیں، تو اعلی قدر عقولہم کے مطابق ان کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح روایات ہیں ان للقرآن ظہرا و باطنا ولباطنہ سبعۃ ابطن، تو ایک ہی آیت حقیقت میں طبقات رکھتی ہے، ہر طبقہ مخاطب کی عقل کے مطابق کھلتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔